آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گا، ایک آدمی سارا دن یا ایک انسان جو ہے سارا دن ظلم کرتا ہے، زیادتیاں کرتا ہے، لوگوں کے حق مارتا ہے، اور رات کو وہ کسی رات کو تاک رات سمجھتے ہوئے، شب قدر کی رات سمجھتے ہوئے عبادت میں گزار کے یہ سمجھتا ہے کہ آج جو میں نے ظلم کیے یا اپنی پچھلی زندگی میں جو میں نے زیادتیاں کیں، لوگوں کے حق مارے، ظلم کیے خاص طور پہ، تو کیا وہ اس کے سارے گناہ جو ہیں وہ معاف ہو جائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ آپ کا بٹ صاحب۔ دیکھیں، ایک بات یہ ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہیں اور یہ 24/7 ہے جی، 12 مہینے ہیں، دن کی روشنی میں ہے، رات کے اندھیرے میں ہر جگہ پر ہیں۔ تو ہمارا ایک عمومی مزاج یہ ہے کہ ہم فضائل میں اور وظائف میں مشغول ہیں کافی حد تک۔ ٹھیک ہے، یہ بھی ان کی اپنی اہمیت ہے، اپنی جگہ پر بیان بھی کرنے چاہیے، کرنے بھی چاہیے، لیکن جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات کا ذکر فرماتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، تو کیا ہمیں یہ درس ملتا ہے کہیں سے؟ کیا عظیم صحابہ کی زندگیوں سے یہ درس ملتا ہے کہ ہم سارا سال کچھ اور کریں اور آخری عشرے میں تاک رات کو تلاش کرنے کی کوشش کریں؟ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تو کیا وہ صرف کسی تاک رات کے لیے مختص ہے؟ جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، تو کیا وہ صرف کسی تاک رات کے لیے مختص ہے؟ وہ تو آپ کے لیے ہمیشہ کے لیے ہے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ قَالَ لَا تَخَافَا إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَىٰ، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ۔ تو بٹ صاحب مسئلہ یہ ہے کہ ہم کسی اور طرف ہیں، ہم شاید 29-30 دنوں کے لیے ہمارے اوپر اسلام آتا ہے، اور وہ بھی واجبی آتا ہے 29-30 دنوں کے لیے، اور اس میں آخری 10 دنوں میں شاید کچھ اس میں سے بہتری آ زیادہ آ جاتا ہے، لیکن یہ تو ایک مشق ہے جی، یہ تو پورے سال کی طرز زندگی ہے۔ اسلام صرف ایک مہینے کا نام تو نہیں ہے، اسلام تو ضابطہ حیات ہے۔ تو کیا ضابطہ حیات صرف رمضان تک مختص ہے، رمضان تک مخصوص ہے، یا پھر ضابطہ حیات صرف آخری عشرے تک محدود ہے؟ تو یہ تو نہیں ہے، یہ تو متصادم ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ تو یہ ساری آیات مبارکہ یہ تو ہماری زندگیوں سے متصادم ہے۔ پھر ہم کون سی تاک رات کو تلاش کر رہے ہیں؟ جب قرآن کی آیت مبارکہ وجاہدوا فی اللہ حق جہادی هو اجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج ملت ابیکم ابراہیم وسماکم المسلمین من قبل وفی ھذا لیکون الرسول شہیدا علیکم وتکونوا شہداء علی الناس فاقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ واعتصموا باللہ هو مولاکم فنعم المولا ونعم النصیر۔ کیا یہ آیات مبارکہ صرف آخری عشرے کے لیے مختص ہیں یا مخصوص ہیں؟ نہیں ہے ایسا۔ تو ہم جو ہیں یہ دوغلے ہیں، بدقسمتی کے ساتھ ہم دوغلے ہیں۔ ہم دن میں کچھ ہم اکیلے کچھ اور کرتے ہیں، اجتماعی طور پر کچھ اور کرتے ہیں، ہمارے چہرے کچھ اور ہیں، ہماری زبانیں کچھ اور ہیں، اور ہم لوگوں کو کچھ اور بتاتے ہیں۔ اس لیے جو بنیاد یہ ہے کہ واپس آئیں اپنی اساس پر، اپنی بنیاد پر واپس آئیں۔ ان تمام چیزوں کو اب ہمارے سامنے ظلم ہو رہا ہے جی، تو ہم کیا تاک رات کو بھی تلاش کریں گے؟ وہ تو ایک یہ پہلو نہیں ہے، کوئی اس کو مذہبی رنگ نہ دے۔ ہمارے سامنے ظلم ہو رہا ہے، بچوں کے پاس اسکول جانے کے لیے پیسے نہیں ہیں، ان کے پاس وسائل نہیں ہیں، کھانے کے لیے ان کے پاس وسائل نہیں ہیں، ٹھیک ہے، تعلیم کے لیے پیسے نہیں ہیں، صحت کے وسائل نہیں ہیں ان کے پاس، ہمارا لوٹ مار لگی ہوئی ہر جگہ کے اوپر، ٹھیک ہے۔ یہ ہمارے اوپر رمضان آیا کہ چینی 130 روپے کلو تھی، اور اب جو ہے وہ 170-80 پہ ہو گئی ہے۔ ہم ایسے بدبخت ہیں، پہلے باہر بیچتے ہیں، اپنی چینی بیچتے ہیں، پھر باہر والوں سے خریدتے ہیں۔ تو کیا ان کے اوپر رمضان اثر نہیں کرتا؟ ان کو تاک رات نظر نہیں آتی؟ اسی رمضان میں سولر کا فیصلہ کر رہی ہے نا گورنمنٹ، ہم سوئے پڑے ہیں۔ وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہماری بجلی ہم بنائیں گے، حکومت ہم سے خریدے گی اپنی مرضی کے مطابق، ہمیں بیچے گی اپنی مرضی کے مطابق۔ یہ کون سا انصاف ہے؟ یہ انصاف ہے؟ کیا ان کے لیے تاک رات نہیں ہے؟ کیا جو ایک اس سے بڑا ظلم کیا ہے؟ مذہبی طبقہ اس کو برا مناتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اسلام صرف مذہبی طبقے کے لیے ہے۔ یہ کون سی آپ نے نئی ایک اختراع، ایک ایجاد کی ہے مذہبی طبقہ؟ آپ بٹ صاحب پھر مذہبی نہیں ہیں، محترمہ مذہبی نہیں ہے، میں مذہبی نہیں ہوں۔ یہ کیا پڑھایا جا رہا ہے، کیا سکھایا جا رہا ہے؟ اور ہم بیٹھ جاتے ہیں، ابھی بھی ٹیلی ویژن چینلز اٹھا کے دیکھ لیں، یہ پورا مہینہ رمضان ہے نا، کیا گفتگو ہو رہی ہے، لان تان ہو رہی ہے، ایک دوسرے کو برا بھلا کہا جا رہا ہے، اور اسی میں ہمارا مہینہ گزر جائے گا۔ کون ہو؟ میرے زیادہ ویوز آئے ہیں بابا جی، انہیں بڑا
ٹھیک کیتا کھچ کے رکھیا. یہ اصل مسئلہ ہے. جب ظلم, اللہ تو فرماتے ہیں کہ لا یحب الظالمین, اللہ تو ظلم کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. تو پھر یہ جو اس کا مطلب یہ کہاں گئی وہ طاق رات کی عبادت کہاں جائے گی؟ اللہ کے تو اپنے قوانین ہیں نا. اللہ تو پسند نہیں کرتا ظلم کرنے والوں کو. تو ظلم یہ صرف یہ تھوڑا ہے کہ میں کمزور ہوں آپ مجھے مارنا شروع کر دیں اور مارتے چلے جائیں. میرا کھانا روکنا بھی ظلم ہے, میرے لیے سانس لینے پر تنگی پیدا کرنا بھی ظلم ہے, میری طرف غصے سے دیکھیں گے میرا آپ خون نچوڑ لیں گے اپنے قہر زیادہ نگاہوں سے تو وہ بھی ظلم ہے. اس لیے یہ ساری باتیں اپنی جگہ پر ہیں, لیکن ہم نہ تو بنیاد پر ہیں نہ قرآن کی آیت مبارکہ کے اوپر ہیں. کیا صحابہ سے زیادہ کوئی عظیم ہوگا اس دنیا میں؟ کیا وہ صرف طاق رات کو تلاش کرتے تھے؟ سارا سال عمل کرتے ہیں جناب. اس کے بعد یہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان عطا فرمایا, اور اس رمضان کے آخری عشرے میں طاق رات کی ہمیں بشارت دی ہے کہ تاکہ ہم سارا سال جتنی بھی خرابیاں برائیاں ہم سے ہو جائیں, ٹھیک ہے, اس سارے عمل میں ہم اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے مستفید ہوں. بالکل بجا فرمایا حافظ صاحب آپ نے کہ بات تو یہ ہے کہ اس سے اثر بھی ہو. زریاب صاحب بھی ہماری گفتگو سن رہے ہیں, ان سے بھی اس سلسلے میں جو ہے وہ جانتے ہیں. زریاب صاحب, شب قدر کی فضیلت و اہمیت کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے, یہ بتائیے یہ کیسا راز ہے؟ ایک طرف فرمایا گیا کہ اسے تلاش کرو اور دوسری جانب یہ کہا گیا کہ تم کیا جانو کہ قدر کیا ہے, فرمائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بٹ صاحب نے جو بات کی ہے, جو سوال کیا حافظ صاحب سے, وہ ضروری سوال ہے کہ سارا دن ہم کوئی اور مذہب پریکٹس کریں اور رات کو ہم مصلی پہ بیٹھ جائیں تو ہمیں کوئی شب قدر مل جائے گی. اور جیسے پہلے مہمانان گرامی نے بڑے خوبصورتی سے کہا کہ تلاش کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ٹیلیسکوپ لے کے بیٹھ جائیں اور کوئی روشنی گزرتی ہوئی دیکھیں آسمان پہ. یہی حافظ صاحب کا بھی مقدمہ ہے کہ شب قدر کا مطلب اور مقصد کیا ہے, قدر کسے کہتے ہیں, قرآن کس چیز پہ زور دے رہا ہے. اور آقا علیہ السلام کی جو احادیث ہیں شب قدر کے حوالے سے, وہ ان پہ لاگو ہوتی ہیں جو آقا علیہ السلام کے ارد گرد اس وقت اپنے دین کو مکمل کر کے اور اقامت دین کے رستے کے اوپر اپنی زندگیاں گزار رہے تھے. ہم لوگ اس بکھری ہوئی عمارت کے ملبے پہ بیٹھے ہوئے چاند بھی دیکھتے ہیں عید کے اور طاق راتیں بھی دیکھتے ہیں. ملبے پہ بیٹھ کے چاند نہیں دیکھا جاتا. وہ جو شرادہ بکھر گیا, دین کی اقامت دین کا شرادہ جو بکھر گیا, جب تک اس کو اب ہم دوبارہ سے بلڈ نہیں کرتے, جب تک اقامت دین دوبارہ نہیں ہوتا, دین کی وہ تمام شکیں جو بعد کی ہیں وہ تو ہم پہ لاگو ہی نہیں ہوتی. یعنی آج اس نوبت پہ مسلمان آ چکا ہے کہ اس کو یہ نہیں پتا. یعنی اگر میں ابھی کہیں آپ سے یورپ کا کوئی بندہ لے آؤں اور کہوں کہ جی اس کو آپ نے مسلمان کرنا ہے, تو ہم سب اس وقت اسٹوڈیو میں بیٹھے پریشان ہو جائیں گے کہ اس کو کون سے والے رنگ کا مسلمان کرنا ہے, اور تھوڑی دیر کے بعد وہ پریشان ہو جائے گا کہ میں نے کون سے والے رنگ کا مسلمان ہونا ہے, میں نے دائیں ہاتھ کا کلمہ پڑھنا ہے یا بائیں ہاتھ والوں کا کلمہ پڑھنا ہے, میں نے ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھنی ہے یا ہاتھ باندھ کے نماز پڑھنی ہے. یہ وہ تو پریشان ہو جائے گا. وہ تو کہے گا کہ یہ پہلے تو آپ اپنے حاشیے درست کریں سب, تو تب میں اسلام میں داخل ہوں. اب یہی نوبت جو ہے جو غیر مسلم کی ہے وہ ہمارے بچوں کی ہے, ہمارے یوتھ کی ہے. ہمارے بچے بھی یہی پوچھتے ہیں کہ یہ ساری باتیں تو ایک طرف جو دین کی بیسک اساس ہے, وہ اساس تو ہم سے کھوئی جا چکی, چھینی جا چکی, ختم ہو گئی, اور کسی باہر کے بندے نے بھی نہیں کی. ہم نے خود آپس میں لڑ جھگڑ کے اس کو بکھیر دیا. اب ہمارا فرض تھا کہ ہم نے اس کو دوبارہ سے بلڈ کرنا تھا, اقامت دین کرنے تھی. یہ وہ بعد کی باتیں ہیں یہ جو قرآن میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں, اور تم کیا جانو وما ادراک ما لیلۃ القدر, وہ ہمیں ڈائریکٹلی پوائنٹ آؤٹ کر کے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم لوگوں کو خاص طور پہ کہ تم کیا جانو. یہ تو ان کے لیے ہے جو قدر کو سمجھتے ہیں, یہ تو ان کے لیے ہے جو اس شان نزول کو سمجھتے ہیں, جو اس کو امپلیمنٹ کرنے, اپلائی کرنے, قد جاءکم الحق کہنے کو سمجھتے ہیں. قرآن میں اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کہہ رہے ہیں
یعنی یہ آپ بٹ صاحب کی بات کا جواب ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کہتے ہیں کہ اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ، کہ اے نبی یہ مت سوچیے کہ جس کو آپ چاہیں گے اس کو ہدایت ملے گی، ہدایت اللہ تعالیٰ اس کو دے گا جس کو ہدایت کے قابل سمجھے گا۔ اب جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت کے قابل ہی نہیں سمجھ رہا، بٹ صاحب کے سوال کا جواب یہ ہے کہ وہ اس قابل نہیں ہے جس کو جو صبح گناہ کرے اور اس کا ماڈل بن کے دکھائے گناہ کا، شام کو کہے کہ شب قدر ہے میں نے رات کی عبادت کرنی ہے اور میرے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، تو یہ کامن سینس کا جواب ہے کہ ایسا نہیں ہے۔ ہدایت جس کو ملے گی اس کو ہی شب قدر میں ملے گی، اس کو قدر کی قدر و منزلت سے آشنا ہوگا وہ، عام لوگوں کے لیے نہیں۔ اگر ہم نے کوئی ریچول بنانا ہے، کوئی رسم بنانی ہے کہ ہم نے آج یہ چیزیں ڈسکس کرنی ہے تو وہ رسمن ہم کر لیتے ہیں، اصولاً ہم لوگ ڈیزرو نہیں کرتے اس گفتگو کو۔